وہ کون ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھانا کھلاتا ہے؟ وہ کون ہے جو میری ضروریات کو پورا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو میری خواہشات کو پورا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو مجھے عزتیں دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو مجھے بولنا سکھاتا ہے؟ وہ کون ہے جو میرے دل میں اچھائی پیدا کرتا ہے، اچھے خیر کا خیال پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو میرے دکھ کا مداوع کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو مجھے یہ سہارا دیتا ہے کہ یہ دنیا تو چھوٹی سی ہے، اور جو یہاں پہ صبر کرتا ہے اس کا اجر میں اس سے زیادہ 10,000 گنا زیادہ اجر جو ہے وہ جنت میں دوں گا؟ وہ کون ہے جو یہ وعدے کرتا ہے؟ وہ کون ہے جب قرآن کھولو تو ہمیں دلاسے دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو پہلے لوگوں نے اچھی لائف گزاری اور ان کے وعدے سچے ہوئے اور انہیں فتح مکہ نصیب ہوئی؟ وہ کون ہے جو ہمیں ہر اس چیز کا نعم البدل عطا کرتا ہے جو اس دنیا میں ہمیں نہیں ملی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو قرآن کے ذریعے اور جو ہماری جتنی بھی نعمتیں ہیں، دیکھیں اگر ہمیں اپنے ریسورس کا منبع کا پتہ ہوگا نا، جتنی بھی ریسورسز ہیں ان سب کا جو منبع ہے وہ اللہ ہے، تو پھر ہمیں ڈائریکٹ جو ہمیں معرفت اللہ کی حاصل ہوتی ہے، یہی سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ اور اسی طرح جب ہم پہ کوئی دباؤ، پریشر، پریشانی، سٹریس آتا ہے اور جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کمیاں ہیں، کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں ہمارے اندر جو ہے یہ پرابلم آیا تو کیوں آیا۔ اسے کہتے ہیں علم۔ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑتے ہو تو اللہ ایک خاص علم آپ کو دیتا ہے، جسے سورہ کہف میں علم لدنی کہتے ہیں۔ پھر آپ وہم وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے، پھر آپ اس بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ نظر لگی ہے، پھر آپ اس بارے میں نہیں سوچتے کہ کسی نے کوئی جادو کر لیا ہے، بلکہ آپ اللہ پاک کا وہ ہاتھ تھامتے ہو۔ وہ ہاتھ تھامنے کے بعد آپ اللہ پاک سے کہتے ہو، یا اللہ میں ہر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہوں جو آپ نے میرے لیے ٹیسٹ کی صورت میں رکھا ہے، اور پھر اللہ آپ کو وہاں سے گزارتا ہے اور آپ کو وہ نتائج دیتا ہے، وہ آپ کو ایکسپوجرز ملتا ہے جو جنت کے قابل ہے۔ جنت میں ہم عام انسان تو نہیں جائے گا نا، عام تھاٹس والا بندہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم تو یہاں کے لیے کوالیفائڈ نہیں کرتے، ہمیں تو یہاں کی اعلیٰ پوزیشنز نہیں ملتی، ہم تو یہاں کے سو کالڈ بیسک جو ایجوکیشن ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہے، ہمارے اندر تو وہ اسکلز نہیں ہیں۔ تو جنت تک جانے کے لیے کیا وہ معیار چاہیے؟ کیا وہ ہے ہمارے پاس؟ اگر اللہ ہمیں اس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں، یہاں پر سکھا رہے ہیں، ہمیں یونیک بنا رہے ہیں، ہمیں کوئی اسپیشل اسکلز دے کے جنت کے لیے کوالیفائڈ کر رہے ہیں، تو ہم اسے یہ سمجھ کے اپنے پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جی یہ کوئی جادو ہو گیا ہے۔ ہم اسے پاس نہیں کر رہے، ہم اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہو رہے، بلکہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی نے مجھ پہ نظر جادو کر دیا ہے، نظر بد لگا دی ہے، اور اس لیے میرے یہ مسائل ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نظر بد تھی جب انہیں طائف کے مقام پر پتھر پھینک مارے گئے تھے؟ کیا ان کے اوپر بھی کوئی جادو کر دیا تھا کہ جب وہ یتیم ہو گئے تھے؟ کیا ان کے ماں باپ کو بھی کسی نے جادو کے ذریعے سے ان کی نعمتیں چھین لی تھی؟ کیا کوئی جادو کے ذریعے وہ جو جنگ احد تھی اس میں ہار گئے تھے، فتح نہیں ہوئی تھی؟ نہ کامیابیاں کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آئی، اور کیسے انہوں نے ان سب سے صبر اور توکل کے ساتھ وہاں سے گزرے، دعاؤں سے گزرے۔ جب ہماری زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں تنگی کے اور دباؤ والے، تو ہم اس وقت یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کسی نے ہمیں نظر لگ گئی ہے۔ سوچو ذرا، ہمارے لیول تو دیکھیں ایجوکیشن کا، ہمارا کیلیبر تو دیکھیں ذرا۔ ہم اپنے ٹیسٹ کو ہی نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اگر ٹیسٹ کو ایکسیپٹ کریں گے تو اسے نکلنے کی کوشش کریں گے نا۔ ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو گئی، یا انہوں نے ہمارے لیے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بلیم نہیں کیا۔ یتیمی سے لے کر، محرومی سے لے کر، کامیابی تک کا جو زینہ آپ نے چڑھا ہے وہ آپ کی زندگی کو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔
मेरे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो मैं देखती थी मेरे रसूल इस टाइम पर इस मकाम पर कहाँ खड़े हैं। जो मुझ पे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो मेरा प्रॉब्लम क्या, उससे कंपेयर करके मैं सोचती थी मैं कैसे निकलूँगी। वो दुआएं करते थे, वो अल्लाह से मदद मांगते थे। उन्होंने इल्म के ज़रिए अपनी सारी मेहनत और इल्म के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को फ़तह मक्का तक पहुंचाया। और आज हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। लोग आपके लिए आते हैं चैलेंज के तौर पर, वो आपको चैलेंज देते हैं, आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, इम्प्रूव करते हो, आगे बढ़ते हो। तो ये वो लाइफ है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है।